السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے ڈیجیٹل اور میں ہوں آمنہ طاہر۔ ناظرین، آج بھارت میں ایک انوکھا واقعہ پیش آیا جس میں بنگلور کے شہر سے پولیس نے ایک نوجوان کو حراست میں لیا۔ اس کا نام ہے گوسوامی، اور اس کو کیوں حراست میں لیا گیا ہے؟ وہ 250 سے زائد خواتین کو شادی کا لالچ دے کر ان سے پیسے ہڑپ کرتا رہا ہے۔ آخر اسے یہ ضرورت کیوں پیش آئی ہے، یہ تو ہم اپنے ویلوگ میں آگے بات کریں گے، لیکن وہ انسان 250 سے زائد خواتین، جس میں بیواؤں کو سب سے پہلے وہ نشانہ بناتا تھا اور طلاق یافتہ عورتوں کو نشانہ بناتا تھا، اور ان کو شادی کی ویب سائٹس ہوں یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہوں، وہاں سے ان سے رجوع کرتا تھا اور ان کو میسیجز کر کے ان کو اپنے شادی کے جھانسے میں لا کر ان سے پیسے ہڑپ کرتا تھا۔ اس نے 250 سے زائد خواتین کو اپنے جھانسے میں لیا ہے، اور وہ کیا کہتا تھا کہ وہ کبھی کسٹم آفیسر بن رہا ہے، کبھی وہ سافٹ ویئر انجینئر بن رہا ہے، اور اس طرح وہ ان کو اپنا جھانسا دے کر، امیری کا جھانسا دے کر، اور انہی سے پیسے ہڑپ کرنا شروع کر دیتا تھا، ان کو دھوکہ دیتا تھا، جبکہ بظاہر وہ خود ایک کپڑے کی دکان میں سیلز مین تھا، اور اتنا دماغ لڑا کے وہ عورتوں کو دھوکہ دیتا تھا اور اس کے بعد ان سے پیسے ہڑپ کرتا تھا۔ جب پولیس تک اس چیز کی اطلاع پہنچی ہے تو انہوں نے جا کر اس کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کو حراست میں لے لیا ہے، اور اس کے ان سارے کارناموں کا کچا چٹا کھول کر عوام کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ناظرین، آج کے دور میں ہر انسان دھوکہ دینے کے لیے تیار ہے۔ ہر انسان یہی کر رہا ہے کہ دوسرے انسان کو کس طرح دھوکہ دیا جائے۔ پیسے کی لالچ میں دھوکے کو بہت آسان سمجھ لیا گیا ہے۔ عورتوں کو دھوکہ دیا جائے، عورتیں مردوں کو دھوکہ دیتی ہیں پیسوں کے لالچ میں، شادی کے لالچ میں، امیر ظاہر کر کے خود کو۔ عوام کو دھوکہ دینا حکومت نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ حکومت جہاں دل کرتا ہے وہاں عوام کو دھوکہ دیتی ہے۔ عوام کا جہاں دل کرتا ہے وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ سلسلہ کیوں شروع ہو چکا ہے؟ یہ ازلوں سے ہی شاید چلتا آ رہا ہے، اور اب پاکستان میں بھی یہی ہے کہ دھوکہ دیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے عوام کو۔ جیسے کہ رمضان پیکیج کی بات کی گئی تھی کہ رمضان پیکیج دیا جائے گا، لیکن اس میں بھی دھوکہ ہے، اس میں صرف پبلسٹی ہے، اور کہا گیا تھا کہ عوام کے ووٹ کو عزت دی جائے گی، عوام کے مینڈیٹ کو عزت دی جائے گی، لیکن عوام کے مینڈیٹ کو عزت نہیں دی گئی، بلکہ ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر تمام وزارتیں تقسیم کر دی گئیں۔ عوام کا مینڈیٹ خالی چلا گیا، عوام کے مینڈیٹ کو کوئی حوصلہ نہیں دیا گیا، عوام کی رائے کو کوئی تسلیم نہیں کیا گیا، عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کیا گیا اور الیکشن کروائے گئے، لیکن بدلے میں ان کو کچھ بھی نہیں ملا سوائے دھوکے کے۔ یہ دھوکے کا سلسلہ اس طرح تو شروع ہو چکا ہے۔ بھارت کے ہم نے گوسوامی کی اپنی زندگی سے دیکھا کہ اس نے 250 سے زائد خواتین کو دھوکہ دیا ہے، اور اس کے بعد بالآخر اس کا انجام کیا ہوا ہے کہ اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا ہے۔ اسی طرح جو بھی انسان کسی کو دھوکہ دیتا ہے اس کو جیل کی سلاخیں ہوں یا اس کو مکافات عمل ہو، وہ تو اس کو بھگتنا ہی پڑے گا۔ لیکن پاکستان کے مستقبل کو کیوں داؤں پہ لگایا جا رہا ہے، ہماری حکومت کیوں اس کو داؤں پہ لگا رہی ہے، یہ ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ سوالیہ نشان اسی لیے کہ عوام کو نہیں دیکھا جاتا، عوام کے مینڈیٹ کو نہیں دیکھا جاتا، عوام کی اکانومی کو نہیں دیکھا جاتا، عوام کی ضروریات کو نہیں دیکھا جاتا، عوام کی رائے کو موخر نہیں رکھا جاتا، اس کو ملحوظ خاطر نہیں لایا جاتا، عوام کی بات کو نہیں سمجھا جاتا، عوام کی ضروریات کو نہیں سمجھا جاتا، صرف اس کو دھوکہ دیا جاتا ہے اپنے 4 سے 5 سال مکمل کرنے کے لیے۔ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ میں بھی یہاں ہوں اور آپ بھی یہاں ہیں، اس لیے اس کو دیکھتے ہی چلے جائیں گے۔ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔